ایک عام آدمی اور ایک اکنومسٹ، ایک عام آدمی اور ایک علماء عالم وہ تو برابر نہیں ہے. تو ڈیموکریسی کے اندر ایک جو کمی ہے وہ ہے کہ وہ ہر انسان کو برابر کر دیتا ہے. تو یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے نا جی کہ ایک عالم اور ایک غیر عالم کیسے برابر ہو سکتا ہے، تو پھر تو آگے بڑھ کے ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ کسی عالم کا کوئی قتل کر دے تو اس کے مقابلے میں قصاص لینا چاہیے ہے، اور کسی غیر عالم کا اگر کوئی قتل کر دے تو وہ چونکہ کم علم رکھتا ہے، اس کے اندر اس طرح کی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. پھر تو تمام معاملات میں کنسسٹنٹ رہنا چاہیے نا ہمیں. ہم وہاں پر بھی یہ بحث اٹھائیں پھر کہ جی عالم کی چوری کی ہے تو اس کی الگ سزا ہے، غیر عالم کے ساتھ چوری کی ہے تو الگ سزا ہے. زنا کا معاملہ بھی یہی ہونا چاہیے، ہر جگہ پہ پھر کنسسٹنٹ رہنا چاہیے ہمیں. تو اس میں جو اصل خرابی ہے اس پورے آرگومنٹ میں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ عام آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، یا عام آدمی اس کا حق ہی نہیں رکھتا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس کا حکمران کون ہوگا، کس معاملے میں فیصلہ کرنا ہے. کیا عام آدمی کے پاس ہم یہ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ بتائیے سورہ بقرہ کی تفسیر کیا ہے؟ تو اس معاملے میں تو آپ کا آرگومنٹ بہت اسٹرانگ ہو سکتا ہے کہ آپ آ کر کہیں کہ نہیں یہ دیکھیے تفسیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عربی زبان آنی چاہیے، تفسیری ذخیرے پر اور روایت پر نظر ہونی چاہیے، اس نے باقاعدہ درس نظامی کیا ہونا چاہیے. آپ اس بارے میں اس سے رائے لے رہے ہیں. یا میں عام آدمی کے پاس اگر اپنے گردے کا آپریشن کرانے کے لیے چلا جاتا ہوں یا اپنی آنکھ نکلوانے کے لیے چلا جاتا ہوں تو یہ آرگومنٹ بڑا مضبوط ہے کہ بھائی اس کی نہ صلاحیت ہے، نہ قدرت ہے، نہ ملکہ ہے، یہ کیا کروانے جا رہے ہیں اس کے پاس. ہم عام آدمی کے پاس کیا لینے جا رہے ہیں؟ یہ اس کا حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے، جس طرح یہ اس کا حق ہے کہ اس نے شادی کہاں کرنی ہے، جس طرح یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اس نے کہاں رہنا ہے، جس طرح یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے، جس طرح یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اس نے تعلیم کیا حاصل کرنی ہے. یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے. اور آگے بڑھ کے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو علماء ہیں یا ہماری قوم کے مثال کے طور پر بڑے لیڈرز ہیں، ان کے پاس فیصلہ کرنے کی اس معاملے میں کہ حکمران کون ہونا چاہیے اگر زیادہ نالج ہے تو عام آدمی کو قائل کر لیں، عام آدمی کو بٹھائیں، اس کے سامنے تقریر کریں، اس کو بتائیں کہ دیکھو یہ دو آپشنز ہمارے سامنے موجود ہیں، ان میں یہ زیادہ اچھا آپشن ہے. عام آدمی میں صلاحیت نہیں ہے سمجھنے کی، تو علماء میں تو صلاحیت ہونی چاہیے سمجھانے کی. وہ اس کو بٹھائیں تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے اصل. تو اگر آپ اس کا غور کریں، اس کو ڈائسیکٹ کریں تو مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء سمجھتے ہیں کہ حکومت کرنے کا حق ان کو حاصل ہے. حکومت انہوں نے کرنی ہے. کس پر کرنی ہے؟ عام آدمی پر کرنی ہے. کیوں کرنی ہے بھائی؟ عام آدمی کے پاس نہ عقل ہے، نہ خرد ہے، نہ بصیرت ہے. اس پر حدود کیسے نافذ کریں گے؟ اس کو باقی چیزوں کا پابند کیسے کریں گے؟ تو حکومت عام آدمی پہ کرنی ہے، لیکن اس کے مشورے، اس کی رائے کے بغیر کرنی ہے. اور اگر آپ آگے بڑھ کے پوچھیں کہ کون فیصلہ کرے گا، کہیں گے علماء. علماء میں کون فیصلہ کرے گا؟ دیوبندی کریں گے، بریلوی کریں گے، اہل حدیث کریں گے، اہل تشیع کریں گے. تو ہر عالم کہے گا کہ ہم اکبر ہیں، ہم فیصلہ کریں گے. اچھا آپ ان کے اندر چلے جائیں تو ان میں آپ پوچھیں تو کون آپ کا امیر ہوگا، وہاں پر اختلاف ہو جائے گا. ہمارے ہاں تو اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. تو آخر میں دو لوگ بچیں گے، وہ کہیں گے میں حق پر ہوں، دوسرا کہے گا میں حق پر ہوں. تو فیصلہ ہمیشہ عام آدمی کرتا ہے. یہ جو فیصلہ ہوتا ہے یہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اس چیز کا فیصلہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق. یہ فصل نزاع ہے. فصل نزاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پرابلم پیدا ہو گئی ہے، کس نے حکومت کرنی ہے، تو اب پرابلم کا حل نکالنا ہے ہم نے. یہ حل غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ حل ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. سارے لوگ مل کر غلط حل کی طرف پہنچ سکتے ہیں اور چند لوگ صحیح حل تجویز کر سکتے ہیں. تو عام آدمی جب ووٹ دیتا ہے تو وہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی رائے کے مطابق جس کو درست سمجھتا ہے اس کا انتخاب کر لیتا ہے. علماء کو اگر یہ لگتا ہے کہ عام آدمی غلط انتخاب کر رہا ہے تو علماء اس کو قائل کریں. کیوں نہیں قائل کر پاتے؟ اس لیے کہ قائل کرنے کے لیے آپ کے پاس آرگومنٹ ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے. علماء کی دلیل یہ ہے کہ عام آدمی کو حکمران بننے کا حق ہی نہیں ہے، حق ہی صرف ہم لوگوں کو ہے جو مذہبی لوگ ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ ہے جو آپ نے سوال میں پوچھی تھی، واقعات سے غلط استدلال. ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی کتاب برہان میں پورے کے پورے اس چاروں ائمہ کا جو نقل اقتدار کی تاریخ ہے اس کو نقل کر دیا ہے. اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ آج کی جو جمہوری روایات ہیں، یہ جمہوریت کا طریقہ ہے، اس کے اوپر تو وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، اس لیے کہ ہم لوگ تو واقف ہی اس سے ہیں. الیکشنز ہوں گے، ایم این ایز، ایم پی ایز، لیجسلیٹو اسمبلی کے منتخب ہوں گے، وہ جس کو آپ کہتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس دیں گے اور پرائم منسٹر بن جائے گا. قبائلی معاشرے کے اندر کیا ہوتا تھا؟ خود قوم کے اندر کچھ ریپرزینٹیٹیوز پیدا ہو جاتے تھے. آپ ذرا تصور کریں سیدنا عمر نے جو 6 لوگوں کو بٹھایا ہے، یہ 6 ہی کیوں بٹھایا؟ کہ صحابہ اور نہیں تھے؟ علماء صحابہ میں موجود نہیں تھے، ان کو کیوں نہیں بٹھایا اگر علماء کا حق ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ اپنی اپنی قوم کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. خود ہم جانتے ہیں مدینے کے اندر قبائل تھے، ان کے اپنے ریپرزینٹیٹیوز تھے. مکے کے اندر قبائل تھے، ان کے اپنے ریپرزینٹیٹیوز تھے. شام کے اندر حکومت پھیلی، ان کے اپنے ریپرزینٹیٹیوز تھے. ان لوگوں نے آ کر یہ فیصلہ کرنا ہے. تو وہاں پر یہ ہرگز نہیں ہوا کہ علماء کے مابین بیٹھ کے فیصلہ کر دیا گیا ہو. وہاں تو آپ دیکھیے وہ 6 لوگ ہیں، وہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں اپنی نیشن کے، ان کے مابین فیصلہ ہوا ہے. تو یہ چاروں کے چاروں خلفاء کا جو اقتدار کے نقل ہونے کا طریقہ ہے، یہ امرہم شورا بینہم کے وہ تقاضے جو ایک قبائلی عہد، قبائلی تمدن میں ہوتے ہیں، ان کے مطابق ہے. لیکن اگر ہم جو کارنٹ ڈیموکریسی ہے اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہاں سے لوگ کوٹ کرتے ہیں یا پھر اس لائن کو پڑھ کے جو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا قانون اور لوگوں کا حق ہے اور ان کے ہاتھ میں قانون دے دینا، خدا کے ہاتھ سے قانون کو لے کے لوگوں کے ہاتھ پہ قانون کا جو اختیار ہے، اتھارٹی ہے، سوورنٹی ہے، اس کو لوگوں کے پاس دے دینا، اور یہ کفر ہے. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟
دیکھیے اس میں جب ہم مسلمان کی حیثیت سے کسی جگہ پر مشورے پر مشتمل نظام بنائیں گے تو ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے جو کچھ اللہ کی طرف سے ہم تک ان کے پیغمبروں کی وساطت سے پہنچی ہے. ہم کبھی یہ گمان نہیں کر سکتے کہ ہم اگر کسی ملک کے اندر اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے تو گویا اب فیصلہ کرنے کا اختیار ہم نے اللہ سے لے کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. نہیں، ہم اپنی زندگی میں روز فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. کیا اپنی معاش کا فیصلہ میں نہیں کرتا، اپنے کیریئر کا فیصلہ میں نہیں کرتا، اپنی شادی کا فیصلہ میں نہیں کرتا، زندگی میں اولاد پیدا کرنی ہے اس کا فیصلہ میں نہیں کرتا. یہ سارے فیصلے میں کر رہا ہوتا ہوں بطور مسلمان، انڈیویجول زندگی میں بھی کر رہا ہوتا ہوں. لیکن کیا وہاں پر میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ چونکہ فیصلے کا اختیار اس معاملے میں مجھے مل گیا ہے لہٰذا اب میں نے خدا کو جا کر کہیں پہ دفنا دیا ہے، یا میں تو خدا کے اس فیصلے کے اختیار کو مانتا ہی نہیں ہوں. ہم مسلمان ہیں، باشعور مسلمان ہیں. اگر ہمارے اندر یہ شعور ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے اور ہم اس کے پیغمبروں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور ایک دن ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ہمارا ہر اقدام اسی تصور کے تحت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں اختیار دیا ہے یہ اس کا دیا ہوا اختیار ہے جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اس دنیا میں ہم نے حاصل کیا ہے، اور اس کو آگے ہم لوگوں کے اوپر روبہ عمل کریں گے. اگر ہمارے ذہن میں یہ تصور موجود ہی نہیں ہے اور ہم مثال کے طور پر ڈیموکریسی کو ایک طرف رکھ دیں، کوئی بادشاہ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ پہلے مسلمان تھا اور آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو خدا بنانا شروع کر دیتا ہے، تو ہم تو اس نظام کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے. کوئی جمہوری لیڈر ایسا آ جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اب چونکہ میں حکمران ہوں لہذا فیصلہ میں کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں یہ بتانا ہے اس حکمران کو بھی کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اگر اللہ کو ماننے والا شخص حکمران بنتا ہے تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی جو ہدایات ہیں دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں جو حکمران سے متعلق ہوتی ہے اس پر عمل درآمد کرے. لیکن میں آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ کسی نے تعریف پڑھی ڈکشنری میں جمہوریت کی اور جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ اکثریت سے فیصلہ کر لیں تو وہ نافذ العمل ہوگا، اور وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ کل اگر مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا جمہوری انداز میں کہ ہم جنس پرستی تو جائز ہے، یا شراب تو جائز ہے، یا سور تو جائز ہے، تو بھائی میں ڈیموکریسی کو تو بعد میں روؤں گا، پہلے تو لوگوں کے ایمان کے اوپر ماتم کروں گا. میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ ذرا تصور کرو کہ جس ریاست میں اس درجے کے مسلمان رہتے ہوں، جنہوں نے ایسے لوگوں کا انتخاب کر لیا ہو جو دین کی بنیادی عمارت کو ڈھانے پر لگے ہوئے ہیں، تو جمہوریت کو بعد میں رونا، ان کی جہنم اور ان کی آخرت کی فکر کرو. تو اگر مسلمانوں میں شعور ختم ہو جاتا ہے کہ اپنے دین کا شعور کیا ہے تو پھر ہم ان سے کیا مطالبہ کریں گے کہ ریاست میں جا کے کیا کریں؟ وہ تو گھر پہ بھی یہ کچھ کر رہے ہوں گے. تو جس طریقے کا یہ گناہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دیں ایوان اقتدار میں آ کے، اسی نوعیت کا گناہ ہے اگر آپ گھر میں نماز نہیں پڑھتے یا مثال کے طور پہ لوگوں کے حق ادا نہیں کرتے. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ جو خدشہ ہے نا علماء کا کہ اگر ہم نے مثال کے طور پہ مسلمانوں کو یہ حق دے دیا، وہ پارلیمنٹ میں اکثریت میں آ گئے تو کل دین میں انحراف پیدا کر دیں گے، تو بھائی آپ ان کی اچھی تعلیم کیجیے، ان کی اچھی تربیت کیجیے، ان کے اندر خدا کا خوف پیدا کیجیے، دعوت کا موضوع بنائیں، حکمرانوں کے پاس بیٹھیں تو اپنی کوئی سیاسی پارٹی بنا کر لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنے کے بجائے ہر جماعت کے پاس جائیں. وہ اگر مسلمان ہیں ان کو بتائیں تم نے کل مرنا ہے، خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے، تو تم اس سوال کا کیا جواب دو گے اگر تمہیں حکمرانی ملی تھی اور تم نے دین اور شریعت عمل درآمد نہیں کیا؟ تو پارلیمنٹ اگر مسلمانوں پر مشتمل ہے اور مسلمان اپنا دین بیچ آئے ہیں سارے کے سارے، تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، بادشاہت میں، تو وہاں بھی یہ امکان موجود ہے، امکان گھر میں بھی موجود ہے، امکان بازار میں بھی موجود ہے. اگر ایک مسلمان بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے خیرات کرنی ہے تو اصل میں کیا بازار میں جانا ممنوع تھا؟ ایسا نہیں ہے. تو ایک ہی طریقہ تھا، لوگ مشورے پر مشتمل نظام بنائیں گے، اس کے بعد ان لوگوں میں جتنا دین ہوگا وہ ریاست کی سطح پر سامنے آ جائے گا. اگر وہ دینداری سے خالی ہیں تو پہلے ان میں دین کی دعوت کا کام کیجیے. لیکن اس سے یہ سوال کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا حق جو ہے وہ آپ کو اٹھا کے دے دیا جائے. تو میں تو اگلا سوال یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ کو حق دے دیں تو کل علماء آپس میں لڑنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ ہم تو دیکھتے ہیں عام لوگوں کے سے زیادہ اس وقت کفر کے فتوے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے سے بد اخلاقی، بد زبانی، یہ سب کچھ تو ہمیں مذہبی طبقے میں نظر آتا ہے. تو کیا اس بنیاد پر میں یہ کہوں کہ مذہبی طبقے کو تو خارج کر دینا چاہیے ہے ووٹ دینے کے حق سے بھی، اس لیے کہ وہ تو دین پہ عمل پیرا نہیں ہے؟ نہیں، جو انسان ریاست کا شہری ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا حکمران منتخب کرے. وہ جتنا دین اس کے اندر ہے اتنا ہی دین اس کے ریپرزینٹیٹیوز کے اندر آئے گا، اتنا ہی دین ریاست میں موجود پذیر ہو جائے. ایک اور بات آپ سے پوچھوں، وہ کہتے ہیں کہ the source of authority, the source of power, the people are the source of power. یہ جو بات ہے جو کہا جاتا ہے ڈیموکریسی کے اندر، اس کا اصل میننگ کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ the absolute source of power, the people have the absolute power، اور اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس گھر کا مالک ہے، وہ اس طرح کا کچھ؟ بالکل مطلب ایسی ہے. دیکھیے آپ اصل چیز یہ دیکھیے کہ جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو ذرا
اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کس پس منظر میں وہ بات کی جا رہی ہے. اچھا اگر دنیا کے اندر کوئی شخص جو خدا کو نہیں مانتا، خدا کے انکار پہ کھڑا ہوا ہے، مذہب کے خاتمے کی بات کر رہا ہے، اور وہ آگے بڑھ کے یہ بات کہتا ہے کہ نہیں یہ دنیا تو میں نے بنائی ہے، میں ہی دنیا کا خدا ہوں، دنیا آپ سے آپ بنی ہے، لہٰذا میں یہاں پر ایک نظام بناؤں گا، میں ہی اس کو چلاؤں گا، میں ہی مالک ہوں، میں ہی مختار کل ہوں، تو ظاہری بات ہے وہ اپنے ایک پس منظر میں بات کر رہا ہوگا. لیکن ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ اگر یہ بات کریں گے تو ہم یہ مان کر کریں گے کہ بھائی کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے، اسی نے ہماری جزا و سزا کرنی ہے، تقدیر کے فیصلے وہ کرتا ہے، مجھے کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں مرنا ہے، یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، مجھے رزق کتنا ملے گا اس کا فیصلہ اس نے کیا ہوا ہے، اس نے دین دیا ہے، اس نے شریعت دی ہے، اس نے پیغمبر بھیجے ہیں، انہوں نے سنتیں جاری کی ہیں، اس پر ہمیں عمل درآمد کرنا ہے. ہم تو اس کی کتاب پڑھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ امرہم شورا بینہم، لہٰذا آؤ بیٹھو، اور بیٹھنے کے بعد یہ بات یاد رکھو کوئی شخص غلبہ، جبر، تسلط اور لوگوں پر طاقت کر کر حکمران نہیں بن سکتا، بلکہ لوگ فیصلہ کریں گے. اور اب وہ جملہ کہیے جو آپ نے آگے کہا، صرف لوگوں کی طاقت ہے جو فیصلہ کن ہوگی، کوئی شخص اس کو ریورس نہیں کر سکتا. تو ہم مسلمان اس پس منظر میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی وہ بات نہیں کرتے. اگر ہم وہ بات کریں تو ہم تو مسلمان ہی نہیں ہوں گے. میں نے تو آپ کے سامنے آیت پڑھ کے بتائی کہ ہم الکافرون اولئک هم الفاسقون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ کی نزدیک حقیقت میں جو اللہ کے دین کے اوپر فیصلہ نہ کرے، شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے، خدا کہہ رہا تو مسلمان نہیں ہوں. تو ذرا آپ تصور کریں کہ کیا کوئی شخص مسلمان رہے گا یہ بات کہنے کے بعد کہ پوری کائنات کی طاقت صرف انسانوں کے ہاتھ میں اور ہم فیصلہ کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. لہٰذا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب آپ کتابوں میں جا کر تعریفیں پڑھ کے اور کسی نظام پر اس کا انطباق کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ امریکہ ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پر یہی بات کی جاتی ہے. یعنی ماڈرن ڈیموکریسی کا جو سب سے محکم اسٹرکچر ہے وہ سامنے آتا ہے یہاں پر بھی وہ دیکھیے ان کے دستور میں بھی، ان کے نوٹ، کرنسی نوٹوں پر بھی ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ خدا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لکھا ہوتا ہے نا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہیں، خدا کو سپریم اتھارٹی مانتے ہیں، اس کے حکم کے تحت ایک تصور اپنا انہوں نے ریاست کی تشکیل پذیر کی ہے. تو اس سے یہ کبھی لازم نہیں آتا کہ جیسے ہی آپ کو یہ تصور اخذ کر لیں گے کہ تو کہیں کا پورا پیکج آپ اس کو اخذ کر رہے ہیں. فرانس کے اندر ہو سکتا ہے دوسرا نظام ہو، کسی دوسرے ملک کے اندر دوسرا نظام ہو. ہم مسلمان جب امرہم شورا بینہم کی بات کریں گے، جمہوریت کی بات کریں گے، کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے، لوگوں کے ذریعے حکمرانوں کے انتخاب کی بات کریں گے، تو اس پس منظر میں کریں گے. اگر ہم اس پس منظر میں نہیں کھڑے ہوئے تو ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں پھر.